عزت پگڑیوں چھاڑنا، اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو، ان کی کرپشن اور نااہلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اوور رنز ہوئے، یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اوور رنز ہو گئے ہوں گے. مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا، یہ ہے سلائیڈ آپ کو. اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں. یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ پر انسسٹ کیا. میں طویل بات نہیں کروں گا، بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے. وہ مان کے ان کی مہربانی ہے. بڈنگ ہوئی تو لوس بڈر جو تھا اس کی تھی قیمت $2.1 ارب. یہ سن لیں، $2.1 ارب. کاغذ آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے، میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھی آپ قیمت کم کری، زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، ہم نے تو آپ کی بات مان لی. آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا قانون کہتا ہے، لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں. میں نے کہا نہیں، یہ قیمت زیادہ ہے. مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں. مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری. یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں، تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا. لیکن قوم کی آخری پائی بچانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی. اور پھر کیا ہوا؟ $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا. کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. کوئی پنجاب کی کوئی قانون، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ، کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے اس کو اپنا جانا، جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے، میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا، غریب عوام کے لیے 81 ارب روپے یہاں کم کروایا. سر آج کے ریٹس پہ 100 ارب ہو گیا. آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی، دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN، کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے، آج کے ریٹ نہیں لگائے، وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی. بٹ آئی سیڈ نو، ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے. اگلی بات آ جائیں، یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا، ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا. یہ ہے سیف سٹی. یہ جو سیف سٹی، جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو ان کی سچائی ہے، سیف سٹی نے اس کی گواہی دی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب، آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا، اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے، میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں، باقی کیمرے، باقی گاڑیاں اور چیزیں، 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے، 10 سال پہلے، 6 سال پہلے بنتا ہے، 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا. یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ، 8000 کیمروں کا منصوبہ، اس کی جو بڈ آئی، لوس بڈ، وہ 16 ارب تھی. میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا. یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا، اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد بھی ہم نے 12 ارب میں لگایا، اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. یہ اگر مجھے بتائیں قوم کا درد نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ بھائی میں نہ کرتا، نہ میں اورنج لائن میں کرتا، نہ میں بجلی کے منصوبوں میں کرتا، نہ میں اس میں کرتا. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خطا کار انسان ہونے کے باوجود اس رب کی کرم مدد تھی کہ ہمیں جستجو تھی، اور ہم نے الحمدللہ اس میں ہم نے یہ کیا. سیف سٹی کا آپ کے پاس ہے. اگلی آخری مثال دے رہا ہوں، وہ بجلی کے منصوبوں کی.
بجلی کے منصوبوں کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتے تھے. اب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو کہ 1000 کلومیٹر کی لائن بچھانی تھی, وہاں سے کراچی سے اپنا لاہور تک 1000 کلومیٹر وہاں پر اپنا گیس کی, کیونکہ گیس باہر سے آنی تھی امپورٹڈ. وہ اگر مکمل نہ ہوتی تو ہم جو مرضی ہم پھرتیاں دکھاتے, وہ بجلی کے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. چنانچہ 4 منصوبے لگائے گئے, 2 وفاق میں میاں صاحب کے آرڈر پر, 2 ہم نے پنجاب میں, ہم نے کہا کہ 2 ہم لگائیں گے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں بڑا مختصر یہ بات کر رہا ہوں, یہ باقی تفصیل میں آپ کو یہ بعد میں بتا دیں گے کہ بتا دیں گے کس طرح ان منصوبوں کو, ذرا سن لیں میری بات, کس طرح ان منصوبوں کو تاریخ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عرصے میں مکمل کروایا گیا. یہ 4 منصوبے, یہ سی پیک کے علاوہ ہیں, اس کی بات میں آخر میں کرتا ہوں. یہ 4 منصوبے پاکستان کی اپنی جیب سے, پنجاب کی اپنی جیب سے لگائے گئے. بھائی ذرا خاموش کر, بی بی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, بی بی ذرا آپ مہربانی کریں. آپ پاکستان کی اپنے پیسوں سے لگائے گئے, اور 2 معیار تھے. ایک معیار تھا نیپرا کا ٹیرف, ایم رائٹ, نیپرا کا ٹیرف تھا کہ کیا قیمت ہوگی پر میگا واٹ, اور دوسرا معیار تھا کہ اسی طرح کے ایپل ٹو ایپل, یعنی اسی قسم کے ماضی میں جو منصوبے لگے ہیں ان کی کیا قیمت تھی. میں تفصیل میں جائے بغیر, نیپرا کا جو انہوں نے قیمت دی تھی اس سے بھی آدھی قیمت پہ آئے, اور ماضی میں تمام منصوبوں کے مقابلے میں اسی طرح کے منصوبے, مثلا گدو جس کی آج خبر آپ نے سنی ہوگی, اس کی وہ ٹربائن یا وہ خراب ہوگی, گدو بالکل اسی طرح کا منصوبہ ہے. جی ای امریکہ کا مشینری ہے, اور ہاربن چائنا کا وہ کنٹریکٹر ہے. بھکی جو ہم نے لگایا اس میں بھی جی کی مشینری اور ہاربن ہے, اور بلو کی, اور بلو کی جو ہے جو وفاقی حکومت لگایا میاں صاحب نے, وہاں پر بھی جی ای مشینری اس کی ہے, اور ہاربن وہی چائنا کا کنٹریکٹر. خدا کی شان دیکھ لیں, یعنی سیب بمقابلہ سیب, ایپل ٹو ایپل, گدو لگا $8.5-9 لاکھ پر میگا واٹ, اور 6 سال بعد یہ منصوبے لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. اور اس طرح اس کے نتیجے میں اس غریب قوم کے 162 ارب روپے بچائے گئے. یہ تفصیل میں نہیں دے رہا, صرف میں مختصر بات کر رہا ہوں. آخری بات میں جو بچت کے حوالے سے کر رہا ہوں وہ میں آپ سے بتا دوں. 2 باتیں. ایک ساہیوال کول پاور پروجیکٹ جو سی پیک چین نے لگایا, چین کی سرمایہ کاری, اس میں کیا بچت ہے سن لیں. اس زمانے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, 20 گھنٹے کی. وہ جانتے نا آپ, یاد ہے آپ کو, ہم نے معاہدہ کیا, بڑی میں نے منتیں ان کو, پنجابی میں کہتے ہیں گوڈن ہاتھ لایا, چینی جڑی کمپنی تھی اور چینی حکومت نے گوڈن ہاتھ لایا کہ ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہم مارے گئے. پنجاب میں خاص طور پر کہ بجلی تھی نہیں, تو آپ ہمیں لگا کے دیں, اور وہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ تھا, آپ ہمیں جلد سے لگا کے. ان کے ہم 3-3.5 سال سے پہلے نہیں لگا سکتے. بہرحال قصہ مختصر, آخر میں ان کو مری میں ان کو بڑی دعوتیں کی, بڑا ان کو کھانے کھلائے, ان کو بڑی, آخر میں ان کو میں نے لے آیا 25, میں نے کہا یہ یوم قائد اعظم ہے, 25 دسمبر 2017 لے آیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے, مگر خدا کا کرنا ایسا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, بجائے 25 دسمبر 2017 کے یہ 2 ٹربائنیں تھیں 600 میگا واٹ کی. ایک ٹربائن چلی مئی 2017 میں, دوسری ٹربائن چلی جون 2017 میں, یعنی 6-7 مہینے پہلے یہ چل گئی. یہ 1300 میگا واٹ آ گئے, اور اس کا جب ہم نے کیلکولیٹ کروایا, اور یہ ریکارڈ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح اس زمانے میں 1 گھنٹے میں اربوں روپے کا نقصان پہنچتا تھا لوڈ شیڈنگ کا. تو یہ 1300 میگا واٹ جو 7 مہینے پہلے چل گیا, وہ اس سے اس قوم کی 225 ارب روپے کی بچت ہوئی. اکانومی کو, معیشت کو, پیداوار, امپلائمنٹ, ایکسپورٹس, پروڈکشن, ریونیوز سب ملا کے. بتائیے کہ مجھے کیا پڑی تھی, میں 7 مہینے پہلے اس کو میں چلاتا. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جس طرح ان کی میں نے منتیں کی, جس طرح میں اچانک ساہیوال ہیلی کاپٹر پہ اترتا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا,
وہ خدا نے کرم کیا اور مل کر ساری ٹیم سے یہ ہوا. اور پھر اسی چینی حکومت چینی کمپنی سے, یہ میں اس معاملے میں آخری بات کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو بس بات اگلی کر کے میں 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا. میں نے کہا کہ آپ نے سرمایہ کاری کی ہے, 17% آپ کو پروفٹ ہونا ہے, کچھ ساڑھے پلے ان کے وٹ ڈو یو مین. میں نے کہا CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یعنی آپ کو ادارہ لگاتے ہیں, منافع کماتے ہیں, تو پھر آپ کوئی فلاحی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی چھوٹا اسپتال وہاں وہ ادارہ بناتا ہے. میں نے کہا وہ کریں آپ, میں نے کہا وہ کریں آپ. ان کا جی ہم آپ کو کالج بنا دیتے ہیں. پہلے میں نے کالج بنوایا, آج بھی وہاں اس کالج میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. پھر میں نے کہا یہ تو کافی نہیں ہے, آپ ہمیں کچھ دیں تاکہ یہ چین پاکستان ہمالیائی ہماری دوستی ہے. ان کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہمیں 3% آپ اپنے نیٹ پروفٹ سے CSR دیں سالانہ. جی نہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارا ہے, نقصان ہوگا ہمارا, پروفٹ ہوگا ہمارا, کہ آپ نقصان پروفٹ میں اپنا شامل ہوں گے. میں نے کہا میں پروفٹ میں شامل ہوں گا, نقصان میں شامل نہیں ہوں گا. خیر یعنی یہ بتا یہ رہا ہوں کہ چین گیا, چینی زوما سے بات کی, ان کا ٹھیک ہے 2% نیٹ پروفٹ CSR انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 40 کروڑ روپیہ وہ سالانہ حکومت پنجاب کو دیں گے. اور اگر 30 سال اس منصوبے کی زندگی ہے تو 40 کروڑ ضرب 30 یہ بنتا ہے 12 ارب روپیہ نیٹ جو حکومت پنجاب کو ملے گا, اور 2 مدات میں خرچ ہوگا. کس میں؟ تعلیم میں اور علاج میں. تعلیم میں اور علاج میں. مجھے بتائیں کہ یہ CPEC کا منصوبہ, ان کی سرمایہ کاری 7 مہینے پہلے چلا, اور بجائے کہ یہ ملک اس طرح جا رہا ہوتا, یہ سلیکٹڈ اپنا وزیر اعظم نے ان 2 سالوں میں اس ملک کو اس طرح لے گیا. یعنی شومی قسمت دیکھیں. آخری بات, چنیوٹ آئرن اور منصوبہ, جو کہ مشرف کے سیکٹری کے سگے بھائی کو جو امریکہ میں رہتا ہے, بغیر بڈنگ کے اور اس کو ایوارڈ کر دیا گیا کسی دھیلے پیسے کے. اور جس کو کہتے ہیں کہ کیا وہ سر مڈاتے اولے پڑے. میرا سب سے پہلا مجھے اس سے واسطہ پڑا. 3 سال عدالت عالیہ میں ہم نے اس کا مقدمہ لڑا, اور پھر آنریبل جج صاحب